إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اہداف الحج و مقاصدہ، حج کے اغراض و مقاصد۔ حضرات گرامی قدر، حج جامع العبادات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی فرضیت اور مشروعیت میں بہت ساری حکمتیں، اسرار و رموز، ہمارے لیے بہت سارے درس اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کر کے واپس آتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائٹل ہمارے معاشرے کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ حاجی صاحب۔ لوگوں کو اس ٹائٹل کے تحت حاجی صاحب سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، لوگوں کا ان کے بارے میں بڑا مثبت اور اچھا ذہن ہوتا ہے کہ یہ آدمی اب عام لوگوں کی طرح کمیوں کوتاہیوں سے، عام لوگوں کی طرح کمزوریوں سے پاک ہو گیا ہے، اس کا مقام مرتبہ عرفہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ اس سے مختلف قسم کی توقع لگاتے ہیں اور قابل احترام لقب ان کے لیے استعمال کرتے ہیں حاجی صاحب۔ اور یہی توقع اور یہی نظریہ عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال
مرحوم نے اسی لیے یہ کہا ہے، انہی نظریات کے پیش نظر زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ یعنی حرم کا تحفہ ان کی مراد یہ ہے کہ حاجی صاحب جب حج کر کے واپس آتا ہے تو صرف اس کو زمزم کا تحفہ لانا اس کے لیے کافی نہیں۔ آپ کہیں گے چلو زمزم کے ساتھ کھجوریں لے آئے، کھجوریں بھی اسی میں شامل ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ حاجی صاحب کے اخلاق، نظریات اور ان کے کردار میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہاں میں ایک گزارش کروں کہ میرا اپنا ایک ذوق ہے اور اصحاب ذوق ہی اس کو ایک مناسب سمجھتے ہیں۔ ہمارے بعض احباب جن کا یہ ذوق نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا خطبے میں شعر پڑھتے ہیں، حالانکہ میں آپ جانتے ہیں کہ بہت کم، اور کبھی جو شعر پڑھتا بھی ہوں کسی اونچے پائے کے شاعر کا اور جس کے اندر بڑی معنویت پائی جائے، اور وہ یا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث پاک کا ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ان کو اگر ایسے لوگ میسر آئے کہ جن کا یہ ذوق ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہیں گی فلاں تو نہیں پڑھتا، یہ شعر پڑھتے ہیں۔ تو یہ شعر کے اندر کتنی معنویت ہے۔ ان آیات کا ترجمہ واضح کر دیا، اور یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو دی ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حج کے لیے جانے والے لوگ، یہ جامع العبادات ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے کچھ اہداف و مقاصد ہیں جن کا تقاضا کرتا ہے حاجی صاحب سے معاشرے کا ہر فرد۔ دین اسلام اس کا تقاضا کرتا ہے حاجی صاحب سے کہ حج جیسی عبادت سر انجام دینے کے بعد حاجی صاحب کی عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ایسی ٹریننگ کا اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے کہ وہ معاشرے کے باقی افراد سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کے عام افراد سے وہ الگ سے ان کا ایک سلوک اور ان کا ایک طریقہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس خطبے میں بالاختصار ہم وہ منافع بیان کریں گے، وہ اہداف و مقاصد بیان کریں گے جو اللہ رب العزت نے حج جیسی عبادت کے اندر رکھے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کر لیا تو ظاہر بات ہے کہ اس بات کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ تیرا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے خلیل لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجئے۔ اللہ رب العزت کو وہ انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، انسانوں کے دلوں کے جذبات، احساسات کا اللہ رب العزت کو علم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی خبر دی کہ مسلمانوں کا اس گھر کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایسا رابطہ اور تعلق، اس گھر کی ایسی محبت اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالی ہے کہ جب آپ اعلان کریں گے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میری آواز یہاں پہ کھڑے ہو کر میں آواز لگاؤں لوگوں حج کے لیے آؤ تو کون سنے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، لوگوں میں اعلان کرنا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آواز پہنچائی، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیجئے۔ آپ اعلان کریں گے یاتوک رجالا، لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے پیدل چل کر بھی آئیں گے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ایسی سواریوں پر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جو لمبا لمبا سفر کر کے تھک چکی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، دور دراز کے سفر کر کے وہ یہاں پہنچیں گے۔ کس لیے پہنچیں گے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اللہ رب العزت نے حج کے اندر ان کے لیے جو منافع رکھے ہیں، حج کے اندر ان کے لیے جو فوائد رکھے ہیں،
ان فوائد کا مشاہدہ کریں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، منافع یہ منفعت کی جمع ہے، منفعتن کی، اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حج کے اندر بہت سارے اہداف و مقاصد، بہت سارے فوائد اور منافع رکھے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ منافع سے مراد منافع الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت نے حج کے اندر بہت سارے منافع رکھے ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں اما منافع الآخرہ فرضوان اللہ جل وعلا، آخرت کے منافع یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جس پر اللہ راضی ہو جائے۔ اور فرماتے ہو اما منافع الدنیا فما یصیبون من منافع البدن والذبائح والتجارات، بدن کہ انسان وہاں جا کر قربانیاں کرتے ہیں، منافع البدن، والذبائح جانور ذبح کرتے ہیں، خود بھی استفادہ کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں، اور تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اغراض و مقاصد رکھے ہیں، اہداف رکھے ہیں، بہت سارے منافع رکھے ہیں۔ پہلا منافع اور پہلا ہدف حج کا یہ ہے کہ انسان کی ٹریننگ کی جائے کہ انسان جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص، اس کی تربیت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے والے ان کے لیے واضح طور پر یہ فرما دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ ادا کرو للہ، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بڑھ کر خلوص کا پیکر اور کوئی نہیں، جب حج کے لیے احرام باندھا ہمیں تعلیم دینے کے لیے، تاکہ بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگ یاد رکھیں اگر ایک نیت میں اخلاص نہ ہوا، یہ پیسے خرچنا، یہ وقت لگانا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نے حج کے لیے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ نے نیت کی تو فرمایا اللہم حجتن لا رعاء فیہا ولا سمعہ، اللہ میرا حج ایسا ہو جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو۔ تو پہلے نمبر پر کہ لمبا سفر ہے، ہر عمل سے پہلے یہ نیت ذہن میں رکھنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اس کے لیے ٹریننگ کی گئی۔ حج کے بنیادی اہداف و مقاصد میں سے کہ اخلاص کے لیے انسان کی ٹریننگ اور تربیت کرنا، اور دوسرا اس بات پر ہماری تربیت کی گئی کہ ہم رزق حلال حلال کمائیں، اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، حرام سے بچیں۔ حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم، حرام کی کمائی سے بنا ہوا کھانا، حرام کی کمائی سے بنا ہوا لباس اگر کوئی انسان کھاتا اور استعمال کرتا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان لمبا سفر کر کے اس کے لباس گرد سے ہٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، تھکا ہوا بیت اللہ شریف کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے ربی ربی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی دعا کوئی قبول نہیں، اس لیے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا حرام کی کمائی سے، پینا حرام کی کمائی سے، لباس حرام کی کمائی سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حرام کی کمائی سے، تاکہ وہ لوگ اچھی طرح جان لیں، کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ جما کے، یتیموں کی جائیداد ہڑپ کر کے، رشوت لے کر، سود کی کمائی سے، مزدوروں کی تنخواہیں دبا کے، حقداروں کا حق غصب کر کے، جو لوگ ہر سال حج کرتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جب حرام کی کمائی سے حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے، سواری کی رکاب میں اپنا پاؤں رکھتا ہے اور کہتا ہے لبیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے لا لبیک لک ولا سعدیک، تیری حاضری اور تیری لبیک کوئی قبول نہیں، اس لیے کہ زادک حرام وراحلتک حرام، تیری کمائی، تیرے سفر کی سواری کے اخراجات حرام کی کمائی سے ہیں، اس لیے یہ تیرا حج مبرور نہیں ہوگا بلکہ تیرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو دوسرا مقصد اس کا کہ اہل اسلام کی لوگوں کی اس بات پر تربیت کرنا کہ وہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے بیوی بچوں کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالیں، اور اس چیز کا اہتمام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کل تو چونکہ پیسہ آنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک دور کی پیشین گوئی بھی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا دور آئے گا لا یبال المرء بما اخذ من المال ام من الحلال ام من الحرام، آدمی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا، حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے، اس کو یہ ہوگا کہ پیسہ آنا چاہیے۔ وگرنہ پہلے قرون اولیٰ میں عورتیں جب کوئی شوہر گھر سے کمائی کے لیے نکلتا تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی، ہاتھ باندھ کے، میرے سرتاج اللہ سے ڈرنا، یاد رکھنا میرے اور میرے منہ کے بچوں میں حلال کا لقمہ ڈالنا، نجائز کمائی کر کے پیسے نہیں لانے، حرام کی کمائی نہ کھلانا ہمیں، ان کو احساس ہوتا تھا۔ تیسری چیز جس پر انسان کی ٹریننگ کی گئی اور ایسی تربیت کی گئی عقیدے کے طور پر کہ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے کی طرف سے حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبیہ کہنا شروع کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اتنا کہلوایا جاتا ہے حاجی سے، اور جب سے احرام باندھے گا بیت اللہ شریف پہنچنے تک، پھر حج کا احرام باندھ کر 10 تاریخ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک یہ تلبیہ مرد بھی پڑھیں گے، خواتین بھی پڑھیں گے۔ مرد بلند آواز سے اس بات کا اقرار کریں گے۔ کیوں اتنا کہلایا گیا؟ تاکہ عقیدہ توحید انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ جس کے عقیدے میں، جس کے نظریے میں کسی قسم کا بھی شرک ہوگا، شرک جلی ہو یا خفی ہو، شرک اصغر ہو یا اکبر ہو، انسان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اور کسی نے اس کے لیے مثال بیان کی کہ شرک انسان کے پہاڑوں جیسے نیک اعمال جن کو سمجھتا ہے ان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے، ذرہ برابر بھی شرک شامل ہو جائے، جس طرح کئی 100 ایکڑ کا کھلیان گندم کا اگر کاٹ کے لگایا گیا ہو، ذمہ دار اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کو راکھ بنانے کے لیے ایک دیا سلائی کافی ہے، ایک چنگاری کافی ہے۔ اسی طرح شرک انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس دور کے اندر جس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو کہ اولاد دینے والا بھی وہی، رزق دینے والا بھی وہی، نفع نقصان کا مالک بھی وہی، موت و حیات کا مالک بھی وہی، تو پھر تم ان اپنے معبودان باطلہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ پتھر کے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ پتھر کے بت ویسے نہیں بنائے گئے تھے۔ لات جس کا تذکرہ ہے، مشرکین مکہ لات کی پرستش کرتے تھے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ لات پتھر کا بت نہیں تھا، کان رجلا صالحا من قومہ، یعنی اپنی قوم کا نیک آدمی تھا، اس دور میں اچھا آدمی تھا۔ یلت السویق للحاج، حاجیوں کو ستو بھگو بھگو کے پلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور لتا یلتو کا من ہوتا ہے ستو گھول کر پلانا، لات اس میں فاعل ہے، ستو گھول کر پلانے والا۔ فرمایا فلما ماتا،
جب یہ شخص فوت ہو گیا اکفوا علی قبرہ، تو لوگوں نے اس کی قبر کی پرستش شروع کر دی۔ یہ مشرکین مکہ اس دور کی بات ہے، اس دور کی بات۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، پھر ان کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں فرمایا، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے ہم ان کی پرستش ان کے اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہماری ڈائریکٹ جاتی نہیں، ان کی رد نہیں ہوتی، ہم ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے تھے، مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تلبیہ وہ بھی پڑھتے تھے۔ اس لیے ہم سے یہ بار بار تلبیہ پڑھوایا گیا حاجی سے، تاکہ اس کے عقیدہ ہر قسم کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک ہو جائے۔ وہ تلبیہ کیا پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب یہاں تک پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قد بس بس یہیں پر رکو، یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں۔ لیکن وہ کہتے تھے ہم نے ایک قدم آگے جانا ہے، وہ آگے ایک جملہ بولتے تھے، کہتے تھے لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملک وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے ہی مقرر کیا ہے، اور تو اس کا بھی مالک ہے، اس کے اختیارات کا بھی مالک ہے۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کہ جی ہم کیا اب کہتے ہیں، یہ سارا کچھ کہتے ہیں، ان کو جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، ان کو جو اختیار دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کے نظریے سے نکالنے کے لیے، عقیدے سے خارج کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار حکم دیا، اسی لیے اس کو تلبیۃ التوحید کہا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید پر انسان کی ٹریننگ، کہ تلبیہ بار بار کہلوایا گیا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور تیسری چیز کہ انسان کی ٹریننگ کی گئی تقوی پر، انسان حج کے لیے نکلے اللہ سے ڈرتا رہے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، بلکہ اس چیز کا احساس اس کو دامن گیر رہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں عام آدمی نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے مہمان ہیں، دعاہم، ان کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، فاجابوہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، وسألوہ فآتاہم، اب اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ حاجی کو یہ احساس دامن گیر ہو کہ میں عام آدمی نہیں، کہ معمولی میں نے پہلی سیٹ پہ بیٹھنا، وہ کہتا نہیں میں نے بیٹھنا، اس بات پہ لڑائی، میں نے پہلے چڑھنا گاڑی میں، وہ کہتا نہیں میں نے پہلے چڑھنا، یہ حاجی کا کام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے مہینے معلوم ہے، جو حج کا ارادہ کرتا ہے حج کے اندر کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے، حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرے، بے حیائی اور برائی کی باتیں نہ کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے روکنے کے لیے احرام باندھنے کے بعد ہم پر پابندیاں عائد کر دی، ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ حاجی کی بہترین ٹریننگ ہو سکے۔ اور فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ساتھ لے کر چلو، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، تقوی کا حصول۔ چوتھی بات، حاجی کو اس بات سے یہ موقع دیا گیا اور اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ حاجی وقت سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ سفر دنیا کے تمام سفروں سے سفر حج اعلیٰ اور ممتاز سفر ہے، اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ یہ سفر اصل میں حاجی کی یہ کیفیت اور پورا سفر اور میدان عرفات میں جمع ہونا، یہ سفر آخرت کی ریہرسل ہے۔ نہ لباس اپنی مرضی کا، نہ علاقہ اپنی مرضی کا کہ جدھر مرضی چلا جائے۔ عام سفر میں ہوتا ہے جیسا مرضی لباس پہنے، شرعی ہو، جس ملک میں جائے جس مہینے میں مرضی چلا جائے۔ یہاں
اپنی مرضی کا کچھ بھی نہیں. حج کے لیے وقت بھی معلوم ہے، اسی وقت کے اندر حج کرے. لباس بھی اپنی مرضی کا نہیں، اور حرکات و سکنات بھی اپنی مرضی کی نہیں. احرام پہن کر پابندیاں لگ گئیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو حاجی صاحب اس موقع پر اللہ کا ذکر کرے، تلبیہ کہے، اور کوئی وقت نیکی کا اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. چوتھی چیز کہ حج کرنے والے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے کسی خطے میں رہنے والے مسلمان ان کو اس گھر کی طرف بلایا، اس قبلہ کی طرف بلایا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں بھی ہے وہ بیت اللہ شریف کا رخ کرتا ہے. آج اللہ رب العزت نے ان کو یہاں بلایا ہے اور بیت اللہ شریف کے ساتھ مسلمانوں کے دل اٹکے ہوئے ہیں. پوری دنیا سے مسلمان جمع ہیں اور حج وحدت اسلامی کا سب سے بہترین مظہر ہے. اس موقع پر اللہ رب العزت حجاج کرام کو دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمانوں کو جمع کرتے ہیں. مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اخلاق و عادات سے متعارف ہوتے ہیں. جو کبھی نہیں کسی جگہ پہ مل سکتے، آج وہ مسلمان آپس میں مل رہے ہیں. جس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس دور میں عام تعارف حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ میڈیا والے یہ بھی ساری خبریں لوگوں کے صحیح احوال نقل نہیں کرتے، بلکہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، ایک بہترین مشن ہے. لیکن آج عزت و قلم کی عزت و آبرو کو نیلام کر دیا گیا. آپ سنتے ہیں کہ لفافہ صحافی، زرد صحافت، یہ اصطلاحیں آج کل چلتی ہیں. صحافی بھی من پسند خبریں دیتے، میڈیا والے بھی من پسند خبریں دیتے. اللہ نے اسلام کو ان چیزوں سے مبرہ اور اعلیٰ بنایا ہے کہ ہر سال مسلمان ملتے ہیں تو مسلمانوں کے حقیقی احوال سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مشاورت ہوتی ہے، مسلمانوں کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے وحدت اسلامی کا، مسلمانوں کی وحدت، اخوت اسلامی کی وحدت کا بہترین انتظام کیا ہے حج، جس میں مسلمان ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں. حج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی عبادات پر ٹریننگ دی. زبان کا ذکر بھی کرتا ہے، جسمانی مشقت بھی ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، سعی بھی کرتا ہے، اور جمرات کو کنکریاں مارتا ہے. میدان عرفات میں حجاج جمع ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہجوم، اور اس میں یہ ٹریننگ دی گئی کہ صبر کا مظاہرہ کرنا، ایثار اور قربانی کا جذبہ دل میں رکھنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی. اسی وجہ سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کا حج کا اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے. وگرنہ عمومی طور پر حجاج کرام کو دیکھا گیا کہ دوسرے کو ترجیح دیتے، دوسرے کے آرام اور سکون کا خیال رکھتے، پرامن طریقے سے. ہر سال 25-30 لاکھ لوگ بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں، اور میدان عرفات میں ایک ہی جگہ سب جمع ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ایک ہی جگہ ہے. جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سارے امور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ. تو مسلمانوں کے لیے ڈسپلن اور اچھی تنظیم اوقات اور تنظیم عمل، اس کے لیے بہترین موقع فراہم کیا گیا حج کے اہداف میں سے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے اہداف میں سے یہ بھی رکھا ہے کہ یہ اس احساس کے ساتھ کہ مسلمان آخر انسان ہے، اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، سستی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا بہترین ذریعہ رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے نا، حلال کی کمائی سے، اور حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، لبیک کہتا ہے، سواری اس کی ایک قدم اٹھاتی ہے، اللہ اس پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. دوسرے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. طواف کے قدم قدم پہ ثواب، سعی کے قدم قدم پہ ثواب.
یہ نیکیاں جمع اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ من حج ولم یرفس ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج میں فسق و فجور نہیں کیا، کوئی بے حیائی برائی کا کام نہیں کیا، جب حج سے فارغ ہوتا ہے رجع کا یوم ولدت امہ، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر پلٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا۔ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان عرفات میں حجاج کرام کو جمع کر کے، بیت اللہ میں حجاج کرام کو جمع کر کے، مسلمانوں کی اجتماعیت اور قوت کا بہترین مظاہرہ ہے حج۔ لوگوں کی، غیر مسلموں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کتنی منت اور ایسی بہترین ٹریننگ کی اللہ رب العزت نے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی کسی کی عبادت کا کوئی جگہ ہو، وہاں لوگ جمع ہوں، وہاں جو بے ترتیبی، بد نظمی اور وہاں اس قدر دھکم پیل ہوتی ہے، لیکن حج کے موقع پر آپ دیکھیں، خواہ میدان عرفات میں ہوں، خواہ بیت اللہ شریف میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں حج کے موقع پر اس دفعہ 25 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا۔ یہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی اقامت ہوتی ہے اتنے لمبے ایریے میں پھیلے ہوئے لوگ، امام صرف ایک جملہ کہتا ہے استوو، کوئی پولیس والے نہیں، وہاں کوئی انتظامیہ نہیں، سب صفیں برابر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا اسلام کے نظم و ضبط اور مسلمانوں کی عددی اکثریت اور مسلمانوں کی تنظیم اور ان کے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب لوگ ایک آدھے منٹ کے اندر صفیں برابر ہو جاتی ہیں اور امام صاحب نماز شروع کر دیتے ہیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پھر حج کے ذریعے مسلمانوں کی تجارت کو فروغ ملتا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر حاجی وہاں جا کر تجارت کرنا چاہے، موقع ملے تو جائز ہے، وگرنہ اس سے ملک بھی استفادہ کرتے ہیں، قومیں بھی استفادہ کرتی ہیں، ایئر لائنز والے استفادہ کرتے ہیں، ٹریول ایجنسیوں والے استفادہ کرتے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کرنے والے استفادہ کرتے ہیں، جانور بیچنے والے استفادہ کرتے ہیں۔ عالمی طور پر مسلمانوں کی تجارت کو فروغ ملتا ہے، ملک استفادہ کرتے ہیں، قومیں استفادہ کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کے اندر یہ اہداف اور مقاصد رکھے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَ جَزَاء إِلَّا الْجَنَّةِ، جس کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، آپ نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن حجاج کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس سال حج کے لیے ہمارے بہن بھائی، بزرگ، عزیز، خواتین، عزیزات گئے ہیں، اللہ رب العزت سب کا حج قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو مناسک حج صحت و عافیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشی، جو کمی کوتاہی رہی اللہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے سالمین غانمین اپنے گھروں میں خیریت سے واپس لائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب کرے۔ ان کو بھی اپنے احوال پہ غور کرنا چاہیے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے حاجی جب میدان عرفات سے واپس پلٹتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ تیرے اللہ نے گناہ معاف کر دیے، لیکن باقی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اب آگے تو نے ہی خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ حج کے بعد انسان پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ حج کی نیک عمل کی قبولیت کی علامات یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر المواصلۃ فیہ، کہ انسان اس کے بعد نیکی کرنے کی اور رغبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ نیکی کو ہمیشہ جاری رکھے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ انسان کی حالت تبدیل ہو جائے، نیک عمل کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے جو اس میں کوتاہیاں تھیں حج کے بعد وہ نہ رہیں، وہ کوتاہیاں اس کی پوری ہو جائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اس کا سلوک لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے اور اس کا عقیدہ بھی اللہ کے بارے میں پختہ ہو جائے۔ انسان اپنے حوال پہ غور کر لے، اگر تو حج کرنے کے ساتھ اس کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا ہوئی ہے، اور اس کے اخلاق میں، اس کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا ہے، وگرنہ
اس کو اپنے احوال پہ غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج بیت اللہ کی سعادتیں بھی نصیب فرمائے، اور جو لوگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حج قبول فرمائے، اور ہمیں حج کے منافع، حج کے فوائد اور اس کے اہداف و مقاصد حقیقی طور پر حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، محترم بھائی اور عزیزو، حج کے مقاصد اور اہداف میں سے ایک بہت بڑا ہدف اور مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ شعور اور احساس دلایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مامور ہے، کوئی افیسر ہے، کوئی اس کے ماتحت ہے، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں سارے کے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ قبیلے، یہ خاندان، ان میں جو تفاوت ہے یہ تعارف کے لیے ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں وہی عزت والا اور معزز ہے جو جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں آگے ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے۔ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت اسی کو ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اس موقع پر اس احساس دلایا جاتا ہے کہ آج یہ سب کے سب کسی اور کے دربار میں نہیں، کسی اور کے سامنے حاضر نہیں ہوئے، یہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اور اس میں بادشاہ بھی اسی میدان میں کھڑے ہیں، وزیر بھی اسی میدان میں ہیں، فقیر بھی اسی میدان میں ہیں، امیر بھی اسی میدان میں ہیں، مامور بھی اسی میدان میں ہیں۔ جس طرح کہ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس لیے کسی مسلمان کو دوسرے پر فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان کو دوسرے سے اپنا برتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور شرف اس کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ محترم بھائیوں، آج عید کا تیسرا دن ہے، یعنی ایام تشریق میں آج دوسرا دن ہے، اور ایام تشریق یا عید کے دن یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، عید کا دن ہے اور اس کے بعد 3 دن۔ ان دنوں کے اندر ہمیں جو کام کرنے چاہیے ان میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے کے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، یعنی ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا وہ اس قدر مرغوب نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اس میں آپ کھائیں کھلائیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر سے مراد تکبیرات کہتے رہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ یہ تکبیرات ہمیں نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں بازار میں یہ کہتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ایام تشریق ہیں، تو ایام تشریق کے اندر یہ تکبیرات ہمیں کہنی چاہیے، اور یہ تکبیرات جاری رہیں گی 13 تاریخ، یعنی کل ہفتے کا دن ہے، کل چوتھا دن ہوگا، آج 12 ذی الحج ہے اور کل 13 ذی الحج، 13 کی شام تک یہ تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ اس موقع پر
ایک بات ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے بھی دن ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کون سی دعا ہمیں کرنی چاہیے؟ تو قرآن پاک سے ایک دعا مجھے ملی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس سیاق میں فرمایا وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ اس وقت مشرکین مکہ اپنے آباء و اجداد کو بہت یاد کرتے تھے، تو فرمایا کہ ان سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرو، اگر نہیں تو کم از کم اتنا تو کرو۔ تو فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کی نگاہ دنیا تک ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر۔ وہ جب بھی مانگیں گے دنیا ہی مانگیں گے، آخرت کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اللہ ہمیں یہ دے دے، دنیا کا یہ دے دے، دنیا کا وہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ دنیا دار ہیں، دنیا کے طالب ہیں۔ اور لوگوں میں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک سیاق میں ہمیں ذکر کی کہ یہ دعا ہمیں کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ان دنوں میں دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہ دعا اکثر مسلمان کو کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اکثر دعوت یدعو بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جو دعا کیا کرتے تھے، جامع قسم کی دعا، وہ یہی دعا تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں ذکر الہی کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ہمارے ایک دوست ہیں مرید کے ہارون بھائی، ان کے کزن رات کو وفات پا گئے ہیں، 32 سال کہتے ہیں ان کی عمر تھی۔ دعا کریں کہ اللہ اس بھائی کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انت الله لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ہمارے بھائی بیمار ہیں، محترم بھائی امجد صاحب کے لیے بھی دعا کریں، بھائی شاہد اسلم صاحب کے لیے۔ پاکستان میں ہمارے بڑے قریبی بزرگ استاد ہمارے کافی عرصے سے بیمار ہیں، مفتی عبدالحنان زاہد صاحب، ان کے لیے بھی دعا کریں، سب بیماروں کے لیے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفہم شفاء کاملہ، اللہم اشفہم شفاء کاملہ، اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ اللہ جو ہمارے مسلمان عزیز و اقارب دوست احباب دنیا سے جا چکے، والدین ان میں سے جو دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت فرما۔ اس بھائی کے لیے جو ہارون بھائی کا کزن ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہ یہ عید کے دن ہیں، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو زندگی میں امن و امان کے سائے میں، اسلام کی عظمت اور سربلندی کے سائے میں ہمیں بار بار ایسی عیدیں اور خوشیاں نصیب فرما۔ اس موقع پر جن مسلمانوں نے قربانیاں کی، ان کی قربانیاں قبول فرما، ہماری ہر قسم کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے روزے اور دیگر عبادات جو کر سکے قبول و منظور فرما، ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یہاں پہ ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اپنے وطنوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر۔